پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان لاہور میں اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، براہ راست دیکھیے۔ صورتحال میں کس کے خلاف پھر کارروائی ہوگی؟ دیکھیے، اس پر ہماری رائے بڑی واضح ہے اور جوڈیشری نے جو جانبداری کا مظاہرہ کیا تھا تو اس پر ہم عوامی عدالت میں بھی گئے، پبلک بھی آئی، اسلام آباد میں بہت بڑی تعداد میں لوگ آئے اور انہوں نے اپنے ملک کے عدلیہ کے حوالے سے اپنی تشویش کا اظہار کیا اور اس سے عدل انصاف کے لیے کہا۔ جانبداری کا جو رویہ ہے اس کو لوگوں نے محسوس کیا ہے۔ ہم ان کے خیر خواہ ہیں، بدخواہ نہیں ہیں، لیکن بہرحال ہمارے ملک کا ادارہ ہے، اگر ان کی کسی کارکردگی پر پبلک کو اعتراض ہوتا ہے تو جمہوریت میں یہی ہوتا ہے کہ عوام اپنی رائے دیتے ہیں اور ان کو عوامی رائے کا احترام کرتے ہیں۔ مولانا صاحب نے کہا کہ گزشتہ سالوں میں ہم نے دیکھا کہ تحریک لبیک کے مظاہرے کی گئی جن میں اتنے تشدد واقعات ہوئے کہ پولیس والے بھی اس میں جاں بحق ہوئے، شہید ہوئے، لیکن ریاست نے نہ صرف ان کو معاف کیا بلکہ اس جماعت کے اوپر جو پابندی لگی تھی اس کو بھی ختم کر دیا۔ اب ایک سیاسی جماعت ہے جس کے کارکنوں کی جانب سے کچھ ایسے واقعات آئے، تشدد واقعات ہیں، اس کے اوپر واقعات ایسے ہیں، معاملات ملٹری کورٹ میں چل رہے ہیں، ان کے لیے ریاست کی جانب سے کوئی معافی کی گنجائش ہے؟ دیکھیے، بنیادی بات یہ ہے کہ ان کے جو مظاہرے تھے وہ سیاسی نوعیت کے تھے، قانون کے اندر تھے اور سڑکوں پہ تھے۔ کوئی انہوں نے ریاستی اداروں پہ حملے نہیں کیے، کوئی جے ایچ کیو پہ حملہ نہیں کیا اور نہ کوئی کور کمانڈر پہ کیا، نہ قلعہ بالا حصار پہ کیا، نہ کوئی فوجی قلعے پہ کیا۔ تو ایسی کوئی بات اس وقت تو ہمیں نظر نہیں آئی۔ پھر ان پر تشدد جب ہوتا تھا تو ضرور ہم احتجاج کرتے۔ مولانا صاحب سمجھیے گا کہ پہلے جو ہے عمران خان بات نہیں کرتے تھے، حکومت نے ان پر پابندی کی بھی بات کی، لیکن بعض نون لیگ کے رہنما یہ بیان دے رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف پر بطور سیاسی جماعت پابندی نہیں لگنی چاہیے، تو کوئی واضح موقف ہے پی ڈی ایم کا اس حوالے سے کہ کیا پابندی لگنی چاہیے یا مائنس عمران؟ میں ابھی سوال کا جواب مکمل نہیں کر چکا تھا، اگر وہ مکمل کروں گا تو آپ کا جواب بھی اس میں آ جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ انہوں نے تو ریاستی اداروں پہ حملہ کیا ہے۔ جب آپ جی ایچ کیو پہ حملہ کریں گے اور کور کمانڈر کے گھر پہ جائیں گے، قلعہ بالا حصار پہ جائیں گے، آپ چکدرہ کے ان کے قلعے پہ حملہ کریں گے تو پھر آر بی ایکٹ حرکت میں آئے گا۔ ظاہر ہے کہ وہ مستقل مدعی بن گئے جب تو، لہذا اس حوالے سے بالکل ایک نئی صورتحال ہے جس کو ماضی کے کسی واقعے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ جلسے ہم نے بھی کیے ہیں اور جتنا بھی میڈیا نے اور بین الاقوامی میڈیا نے عمران خان کے جلسوں کو پروجیکٹ کیا، اس وقت بھی ہمارے جلسوں کے مقابلے میں ان کے جلسے جلسڑیاں تھیں، لیکن وہ پروجیکٹ ہوتا رہا جی، لیکن کوئی خلاف ورزی قانون کی نہیں ہوئی۔ ہم تو ابھی بھی کورٹ کے سامنے گملوں کی بھی اور پھولوں کی بھی اور ان کی کیاریوں کی بھی حفاظت کر رہے تھے۔ تو اس صورتحال میں اب آر بی ایکٹ جو ہے وہ ضرور اب حرکت میں ہے اور وہ بھی ایک ایکٹ ہے اور اس کا بھی قانون میں ایک حیثیت ہے، کوئی ایسا نہیں ہے، اور پھر اس کے خلاف اپیل بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بھی نہیں کہ اس کے خلاف اپیل نہیں ہو سکتی، ریگولر کورٹس میں اس کے خلاف میں گزارش کروں جی، معافی والا سوال آپ ہم بار بار کیوں لفظ استعمال کر رہے ہیں؟ میں ایکٹ کی بات کر رہا ہوں، میں اس کے کورٹ کی بات کر رہا ہوں۔ اس حوالے سے ان کے خود مدعی ہیں اور جو مدعی ہیں ان سے کبھی جا کر آپ سوال کریں کہ آپ معاف کر سکتے ہیں۔ الیکشن پہ زور دے رہے ہیں تو پی ڈی ایم کے سربراہ کے طور پہ آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ اس سال ہونے چاہیے، الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہونے چاہیے؟ دیکھیے، ہم نے ماضی میں جتنے فیصلے کیے ہیں، اختلاف رائے کے باوجود ہم ایک اتفاق رائے پر پہنچے ہیں اور ہم نے فیصلے کیے ہیں، چاہے عدم اعتماد کا ہو، چاہے اب الیکشن کی بات آئے گی تو اس پر بھی ایک متفقہ فیصلے ہی ہم کریں گے۔ ہم الیکشن کے لوگ ہیں، ہم نے 14 ملین مارچ کیے یا اسلام آباد کا آزادی مارچ کیا، لاکھوں لوگوں کے اجتماعات کیے، اس میں ہم نے الیکشن ہی کے مطالبات کیے۔ ہم نے 2018 کے الیکشن کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ ہم کسی معاملے میں 2018 کے نتائج کو معیار تسلیم نہیں کرتے، لہذا اب نئے الیکشن ہوں گے اور یہ ملک کے حالات معاشی لحاظ سے جو اس وقت آپ سوال کر رہے ہیں، جواب پورا لینا۔ اب ہے یہ کہ ملک کی صورتحال کیا ہے۔ اس ملک کی صورتحال کو ہم کیا نئے ہنگاموں کے اور نئے پریکٹسز کے بیڑ چڑھا دیں یا یہ کہ کچھ ملک کو اپنے حالات پہ کھڑا کر کے چلائیں؟ میں نے یہی کہا کہ اس پر مشاورت ہو سکتی ہے
गुफ्तगू की जा सकती है, जो मुल्क के लिए मुफीद होगा वही फैसला मुआशी हालात हैं तो आप समझते हैं कि महंगाई भी है और पीडीएम अपने वोटर्स को अट्रैक्ट कर सकेगी अगर अक्टूबर में। इसके साथ एक ऐड कर दीजिए कि अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो एक आम तासुर है कि पीडीएम में टूट का शिकार हो जाए। आप पीडीएम मैं बड़ा क्लियर कर दूं कि पीडीएम इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है और इंतखाबी इत्तेहाद में ज़्यादा से ज़्यादा हम इलाकाई सतह पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो हमारा इतना एक ताल्लुक डेवलप हुआ है कि इंतखाबी एडजस्टमेंट हमारे लिए आसान होगी तमाम सूबों के अंदर, तो उस हवाले से कोई टेंशन नहीं है। लेकिन बाहर अपनी पार्टी का हर एक अपना मंशूर है। जहाँ तक महंगाई का ताल्लुक है, यही परेशानी हमें यही है और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जो अभी हमारी हुकूमत नहीं आई थी और इमरान खान की हुकूमत थी, लेकिन मैंने बड़े बड़े जलसों में ये बात कही कि मुल्क की मईशत इस हद तक गिर चुकी है कि नई हुकूमत जब आएगी तो उसको उठा नहीं सकेगी। और जब नई हुकूमत आई तो उस पर भी मेरी इब्तिदाई तजावीज़ यही थी कि हमें फ़ौरन इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। लेकिन जब सब दोस्तों ने कहा कि नहीं अभी हमें हालात अपने हाथ में ले लिए हैं तो फिर जिम्मेदारी को जिम्मेदारी समझना चाहिए, तो इंशाल्लाह पब्लिक भी ये बात समझ रही है कि मुल्क को इस दलदल की तरफ किसने धकेला है और इस दलदल से निकलने में कितनी दिक्कत सामने आ रही है। वो जो हमारे अंदाजे थे वो सही साबित हो रहे हैं। सारी मुश्किलात इन्हीं की वजह से हुई। हमारे मुल्क की मईशत जो ऊपर जा रही थी और 2018 में जब छोड़ रहे थे उसको 17 में, तो उस वक्त जो ग्रोथ थी आपके मुल्क की वो उसके बाद जो गिरी है, तो उस गिरने के बाद दोबारा उठाना, अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमें कुछ उम्मीद पैदा हो गई है कि मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए मुतबादल रास्ते पैदा हो। अच्छा, ये इमरान खान पहले जो है मुज़ाकरात की बात नहीं करते थे, अब वो कहते हैं कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार है। कमेटी भी बनाई है उन्होंने, क्या समझते हैं अब मुज़ाकरात करेंगे आप उनके साथ? हम पहले भी नहीं कर रहे थे और अब भी नहीं कर रहे। अच्छा, ये बताएं पीटीआई के ऊपर पीटीआई पे पाबंदी की बातें भी हो रही हैं, आप बताएं आपकी ज़ाती राय क्या है, पाबंदी लगनी चाहिए कि ये फैसले कोर्ट ने करने हैं और अगर कोर्ट ये समझता है कि उसको पाबंदी हो जानी चाहिए तो खस कम जहां पाक। मौलाना साहब, अभी आपकी मियां शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है। पहले नून लीग के अंदर एक डिफरेंट बयानिया देखने में आ रहा था, मरियम नवाज मुज़ाकरात की हामी नहीं थी। क्या अब शहबाज शरीफ साहब भी उसी मौके पर आ चुके हैं कि तहरीक इंसाफ से कोई मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए? जो मैं कह रहा हूँ वही पीडीएम है। बस, शुक्रिया। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। लाहौर में सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पीटीआई ने रियासती इदारों पर हमला किया, जब ऐसा होगा तो आर्मी एक्ट हरकत में आएगा। इंतज़ार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।